الراشدين المرشدين سبحان اللہ. وعلى أولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. درود و سلام پڑھیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تعالی جل شانہ وعظم نوالہ وعز برہانہ میرے بھائی جناب غلام شبیر صاحب، غلام صدیق صاحب کی والدہ صاحبہ اور برادر محترم حضرت مولانا محمد شریف صاحب کی پھوپھی صاحبہ، خالق کائنات مرحومہ مغفورہ درجات بلند فرمائے، جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ماشاءاللہ میرے بھائی حاجی محمد عبداللہ صاحب نے احباب نے رابطہ فرمایا اور اس خاندان نال بڑا تعلق ہے. مرحوم مغفور حاجی محمد عبداللہ صاحب بہت اخلاق اور بڑی محبت والے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ انہوں نے اور جملہ مرحومین کے درجات بلند فرمائے. برادر محترم حضرت مولانا قاری محمد حفیظ اللہ صاحب اور بکثرت چونکہ اس خاندان میں بندے دین کی خدمت نال وابستہ ہے اور ہماری کرام تشریف فرما ہے. آغاز گفتگو اس وقت ملت اسلامیہ ایک خاص تکلیف اور مصیبت ہے. بیت المقدس مسجد اقصی سارے روحانہ قبلہ اس کے مجاور متولی نمازی اور اس دیس ارض مقدسہ کے لوگ ظلم و ستم کا نشانہ ہے. ایسے حالات بہت ضروری ہے کہ اس مسجد اقصی کا ذکر ہو گئے اور سارے نوجوانوں سارے بچے مسجد اقصی کا شعور بیدار ہو گئے. عزیزان محترم، روح زمین تے سب سے زیادہ برکت والی اور قبولیت والی نماز مسجد اقصی کے اندر ادا کری ہے، جس نماز کا امام اساں سارے دے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مقتدی کل انبیاء. اس نماز جیسی نماز نہیں، اس امام جیسا امام نہیں، اس مسجد جیسی مسجد نہیں. پھر انبیاء کرام علیہ السلام جتنا کئی سال تک اعتکاف کیتے ہیں، اس مسجد کا نام مسجد اقصی ہے. اکثر انبیاء کا قبلہ مسجد اقصی ہے. عالمی سطح تے انقلاب اسلامی اور نظام مصطفیٰ کا جڑا سورج طلوع ہو سی، حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام کا جڑا تخت ہے وہ بھی مسجد اقصی جدک سے. اتنا معلوم ہو سکتا ہے کہ دشمن اس مسجد کو سڑتا کیوں ہے اور اسرا روز اول تو مسجد اقصی پر محبت کیوں رکھتے ہیں. کچھ اس مسجد سے
تاریخ کو سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیجا۔ آپ سری لنکا سرحدی کی چوٹی برِ صغیر خطہ برِ صغیر تشریف فرما ہے۔ آپ دے دل وچ خواہش اور آرزو ہوئی کہ آپ فرشتے دے نال مل کے جنت وچ بیت المعمور دے گرد طواف کریں۔ آپ چاہتے ہیں کہ زمین تے بھی اللہ کا گھر ہوئے جن دے گرد میں طواف کریں۔ بھئی محب دی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے محبوب دے گرد گھومے، انہوں تو قربان ہوئے۔ اللہ دے گرد کا کوئی نہیں گھوم سکتا، اس بے نشان ذات کا کوئی نشان ہوئے، اس کا کوئی رحمت والا گھر ہوئے، جو لوگ اسی سے گرد گھوم کے ہی بندہ ثبوت پیش کرے کہ وہ سادہ مالک ہے، اصل دے بندے ہیں، اصل دے وہ چاہتے ہیں، وہ بڑی شان والا ہے، انہیں گرد تک کوئی نہیں گھوم سکتا، انہیں گھر دے گرد ہی چکر لا کے جی میں پروانہ شمع تو قربان تھی نے ایویں مومن اپنے رب تو قربان تھی نے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، انہوں نے مکہ معظمہ کعبہ ابراہیمی کو تعمیر کی تھا۔ قرآن مجید ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ سبحان، ایک شان والا گھر بن گیا۔ اس کعبے کی تعمیر کو 40 سال بعد اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، آدم میرا بیا گھر بنا۔ توجہ ہے، کعبہ ابراہیمی کی تعمیر کو 40 سال بعد آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا بیا گھر بنایا۔ اس گھر کا نام ہے بیت المقدس، مسجد اقصی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا گھر سری لنکا ہے، اتھو میں نے حج واسطے مکے مدینہ کعبہ شریف نماز پڑھے نا، پھر اتھو حج کر کے نمازہ پڑھ کے پھر مسجد اقصی میں، چونکہ سفر دور دا ہے، پہلے سری لنکا جو مکہ میں اور مکہ جو پھر مسجد اقصی بننا، دور والی مسجد، اس دور والی مسجد اقصی دا مانا ہے دور والی، چونکہ وہ مسجد دور ہے تو انہاں نام ہی مسجد اقصی ہے۔ پھر حادثات زمانہ، طوفان نوح اور آفات و بلیجات، پھر اس گھر کا نشان مٹ گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا دور آ گیا۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، اولاد بخشی، فتح حاصل ہوئی، یا نبی سلیمان علیہ السلام نے ولادت ہوئی۔ داؤد علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ میں زبان نال تو تیرا شکر ادا کرنا، لیکن تو میرے تے کرم کر، میں مزدوری کرنا تو خوش تھی، میرے ذمہ کوئی کم لا، میں وہ کم کرا تو خوش تھی۔ جڑا اصل زبان نال آدھے الحمدللہ، یہ بھی شکر ہے، مگر اللہ دی مخلوق دی خدمت کرنا یہ اعلیٰ شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، انشکر لی والی والدیک، میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ اگر کوئی بندہ روز آ کے بیٹھا اپنے ابا کو، اپنی امی کو، تمہاری مہربانی، تمہارا شکریہ، تمہارا احساس ہے، تو سب بہت اچھے ہی ہے۔ یہ شکر پڑھنا ہے، شکر کرنا نہیں، اس کا بھی ثواب ہے، مگر جب تک جیب والے پیسے ماں باپ کے خرچ نہ ہوئے ادائیگی یہ شکر نہیں ہے۔ جاگتے بیٹھے ہو جاؤ سبحان اللہ۔ زبانی کتابی جمع خرچ نہ ہو گئی، مگر ماں باپ ہوتے پیسہ خرچ نہ کرنا یہ شکر نہیں۔ جب تک اپنی
محبت والی شے ماں باپ تو قربان نہ کرے جے ماں باپ دا شکر ادا نہیں کیتا جے انہاں دا شکر ادا نہیں کیتا تو اللہ دا شکر ادا نہیں کیتا سبحان اللہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے شکر واسطے اللہ کو عرض کیتا اللہ تعالیٰ فرمائے داؤد تو زمین پہ میرا گھر بنا مسجد اقصی آپ نے کندھا ساری ترے کندھا ساری جل چوتھی ساری کندھ ہے بلا ساری بلا ہے ہوں بھی وہ مستری چیز جڑے کندھ بنا کے گھر بنن اجم گھر نہیں پہنچتے کندھ پہلے ہے سبحان اللہ داؤد علیہ السلام نے جڑے کندھ بنائی ایویں نہیں رکھی اس وچ کوئی راز نہیں جلے تیسری بار یہ چوتھی کندھ تیسری بار ہے پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اجازت کر اللہ میں بڑے نا تو ڈھوا سکتے ہیں حکم بھی آپ کی تھی تے کندھ بھی ٹھہر ہو گئی اللہ فرمائے داؤد گھر میرا ہے پر زمین پر آئی ہے سبحان اللہ سبحان قبضے والی زمین پہ گھر نہیں بنتا مسجد قبضے والی زمین پہ نہیں تو ہاں یہ مسئلہ نہیں شہر پہلے مسجد کو گھر کرے بنا دکان رکھا کرے یہ کم نہیں چلتا جے سجدے واسطے جہاں بڑھاوڑی بھی کہ پہلے دلوں جہاں بھی مسجد واسطے پاک ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بندے کن جا کے داؤد علیہ السلام گئے وہ کو آکے زمین بیچ اصل تک پیسے نہیں دے وہ آکے میں پیسے نہیں دینا میں تو زمین نہیں رکھ سکتا انہاں فرمایا نہ گناہ دے دے پیسے سونا چاندی دے زمین سب دے وہ آکے نہیں میری شہر میں رکھ سکتا داؤد علیہ السلام بادشاہ بھی ہے ریاست بھی ہے سلطنت بھی ہے فوج بھی ہے سپاہ بھی ہے غلام بھی ہے چاہن والے بھی ہیں وہ ڈھکنے میں نہ پیسے نہ جانے دینا نہ اپنا قیمت لینے والی دینا ریاست کا استعمال کرنا ڈھکنے میں نہ گال نہیں بننا تاکہ وہ زمین بیچے دوستان عزیز نبی کا کردار بہت بلند ہوتا ہے ڈھکا نہیں خدمت آکھی ہے پیسے آکھیں اور نہیں کھلتا ہاں انہیں جانا بڑامڑی تو مسجد ہے وہ نہیں بیچی نہ نہیں گر سکے رو کے مالک کی بارگاہ جا سکتا ہے بڑا شوق ہے میرے گھر بڑا ہوتا ہے میں چاہتا ہوں کندھا اونچی میں میرا چھت پا دینا میں زبور پڑھا جلے میں زبور پڑھتا ہوں پکھی رک میں دے باندھا پانی رک میں دے فرشتے زیارت واسطے اتر دے میں چاہتا ہوں تیرے گھر بیٹھ کے زبور دی تلاوت کرا زمین و آسمان جو سنن والے آگے آئے تیرے نام کا چرچا کرا میں رو وہاں تیری یاد تیرے گھر بیٹھ کے کریا کرا تیرے مالک تیرے خوف کے آنسو وہاں وہاں تیرے دیدار دی شوق کی میں تیری بارگاہ سجدے کرا ہجوم ہو گیا بندے آنا تیری یاد بنا بڑھوا لیا تھا میں چاہتا ہوں میں لنگر چلا رہا میں خیرات کر رہا تیرے بندے کو روٹی کھوا رہا اللہ فرمایا ہے داؤد آخر کیا چاہتا ہے مالک تو بیچی نہیں تیرا گھر نہیں بڑھا سکا اللہ فرمایا تے ارادہ کیتا ہے میں سوال بیچوں سبحان اللہ سبحان اللہ مالک پر شوق نہیں پورا تھیا اللہ فرمایا میں تے کو شوق دا ثواب بھی بیچوں جنم نیت ٹھیک ہو گئے عمل بندہ پورا کر سکے تے اس جو تے ثواب اگر عمل پورا نہ تھی میں تے روز دل وچ اوندا درد باقی رہ ہوئے تے ثواب کم تو ہی بن گئے حضرت داؤد علیہ السلام نے آپ چلے گئے وصال فرمایا
سلیمان علیہ السلام کا دور آ گیا، تخت بہگل کم سنی و عمری بلا اس کی بدلے کے بن گئے، دھکا نہیں، گرفتار نہیں کیا، کٹوایا نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ چھوٹے موٹے کام تا عام بندے کرے مگر نہیں، پھر اسی کو لوگ بھئی نبی سلیمان دی جھتی دا ملی کوئی نہیں لے سکتا، نہ لین ہیرے جواہرات جھتی دا ملی کوئی نہیں ادا کر سکتا، مگر سبحان اللہ۔ اس بندے کو لوگ انہیں درد چل کے گیا، فرمایا نے زمین بھیج اصلا رب دا گھر بڑھا دیا، اب دی آرزو ہے میں بابے علیہ شوق پورا کرنا ہے، تے جتنے پیسے انہاں آکھیا موڑے سے اب لیکن وجھنا نہیں چاہتے، فرمایا نے وہ پیسے میں توڑے سے وہ آکے تو ابا انہیں شیری لگ گیا مٹھا لے جائے، پورا اثر زبان ہے، البین ہم دل کھس دل دے ہیں، میں گناہ کی جائے انہوں نے گال انکار کر چھوڑا ہو رد کر دیتا ہے، ہن ایک گناہ نہیں کرنا تو سا آگئے ہو میں پیسے گننا مسجد واسطے زمین دینا، پیسے گر گیا جنت گر گیا، واہ واہ سبحان اللہ۔ جنہاں رب نہ لگنا ہو بھی سوکھا نہ مکر کر، میری بولی تو سمجھا نہیں پہ جائے، میں کہ جنہیں رب نہ لگنا ہو بھی سوکھا نہ مکر کر، ساڑھا دامن تنگے انہاں کرم کرے سے اور بندیاں کے تھک نہیں بنی رہا، ماجوس نہیں تھی بنی رہا، گھر نہیں بیٹھی رہا۔ سلیمان علیہ السلام سوچنا اب بھی کو کھائی نہیں بننا، میں کیوں نہیں کر بننا، داؤد سوچنا ہی دفعہ بننا بلا کیوں بننا، داؤد علیہ السلام بار بار اسی کو لوے بننا، سلیمان علیہ السلام بھی یہ نہیں سوچا کہ اب بھی کو آکھائی نہیں بننا، میں کیوں بننا، خیال ہی نہیں فرما، بلا سلیمان بھی اسی نے کل چلے گئے تاکہ زمانہ سمجھے ہدایت اللہ دے بڑھ والا ہے، سارے ذمے کوشش ہے، بار بار آکھنا چاہیے ہے، تو کنڈے کھڑکاور دی بس نہ کر، تو در بندی رہ بندے رہ، تو آدھا رہ، آج نہیں تے کل ضرور منے سے وقت ہو دے، او منے سے اللہ دا کرم تھی بیسی، تیرا منجر خالی نہیں رہتا، بندیاں کے باجوس نہیں تھی دا، تو داؤد دی نہیں بندی ہا، پر سلیمان دی بندی میں کو اہدہ نماز نہیں پڑھتا، تو ہمت کی تھی رہا، آج تیرے رستے سے نہیں بھی آنا، ہو سکتے کل اکوئی جو سلیمان علیہ السلام کو جنہ نے تنگ کیتا ہوا شریر شرارت کے ڈر بندے کو لڑے جاتے جن سے کوئی وسوسہ ہے عمل دینا کرتے ہیں، کوئی بندہ یہ نہیں آکھ سکتا کہ میں وضو واسطے لوٹا چاہتے ہیں کہ شیطان آ کے میں کہ چھپ بھی جاؤں، میں نماز واسطے مسلح بچھاؤں تو وہ آ کے مسلح چاہتے ہیں نہیں، اور دل دل وسوسہ کرتے ہیں، انہاں وسوسہ اتنا طاقت بار دے جو تو ستا پیار ہے، وہ صرف اتنی شرارت کرتے ہیں، دیکھو آدھے کلہ تو نہیں ستا پیار، میں ہی ستا ہے، سبحان اللہ۔ شیطان جن تنگ پہ کرے ہیں، سلیمان علیہ السلام سردارہ کو سروایا اور بکنے لڑے گا بند کرو، مگر وہ شیطان نے آنکھیں لگے وہ یار کچھ منافق ہے، سلیمان علیہ السلام اللہ نے بارگاہ اجازت ہے، اللہ انہا شیطانہ نے انہا جنہ نے بہت تنگ کیا، اللہ فرمایا سلیمان تو کام رکھا، اصل انہا کو قید لگ رہے ہیں، تیری جیل جنہ کو لگے رہے ہیں، قرآن مجید فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، اسا ہوا کو سلیمان علیہ السلام نے ہاتھ چیز مسخر کر چھوڑا،
ہوا انہاں دے دردی قریض ہے جنتے چاہدے ہیں ہوا انہیں چلدی ہے والشیاطین کل بناء و غواص تمام شیاطین جن چاہے خشکی چرہدے ہیں یا غواص ہیں سمندر جھوتے مارے والے انہاں سارے جنہ کو اسا گرفتار کر کے سلیمان نے غلامی خریدتے ہیں کچھ جن دے بچے اکڑیج گئے اور آکل رکھن گئے فرمایا آخرین مقررین فی الاسفار جنہ آکل رکھی اسا انہاں کو بھاجا زنجیرہ اجمد کی سلیمان نے غلامی نے چھوڑے حاضر عطاؤنا یہ ساری عطائے سلیمان تھے فامنون چاہے تھے کسی میں بھی غلامی جنے میں او امسیک یا اپنی غلامی جنے رکھے بغیر حساب اسا سلیمان کے حساب ہی نہیں دے سبحان اللہ مسئلہ سمجھ آگیا سبحان فرمایا جنتے ہوا موڑن جب رکھیں رکھیں جب بناویں جن اپنی غلامی جب رکھیں جب کسی بیٹی اسا سلیمان کو شان دے چھوڑیے سبحان اللہ بغیر حساب اسا حساب ہی بجے اللہ اکبر میں مقام تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والی سلیمان الریح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر کہ اساس سلیمان علیہ السلام دے ہاتھ وچ ہوا کو مسخر کر چھوڑا رکے نہیں ہم بیٹھے چلے نہیں ہم بیٹھے وأسلنا له عين القطر اسا تانبے دا چشمہ سلیمان دی خاطر زمین وچ وہاں چھوڑا جس تانبے دا تسا برتن نکل دے گا رکھن او تانبا چشمے دی صورت مائے صورت پگھلا ہویا تانبا سلیمان دے قدمہ جاری رہنا ہے جن کو دے وچ چاہ کے تانبے اور دھاتر اور مختلف چیزاں بڑے ہیں سونا چاندی سلیمان دے قدمہ رکھ چھوڑا ہیرے جواہرات دا مالک بنایا اتنی شان اور پاکیزہ کی تھی وہ سلیمان نبی تخت وحدہ ہے لیکن کسی غلام نے سوال کیا سلیمان اتنی تیری شان و شوکت اولین و آخرین تیری بادشاہ تک جواب ہی کوئی نہیں تیرے کو اونچے رتبے والا ہو سی سلیمان علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہو گئے اکھیں آنسو آ گئے اپنی انگوٹھی کی طرف اشارہ کی تو نے فرمایا اس انگوٹھی دے نگینے ایک نام لکھا ہوئے اور نام محمد مصطفیٰ دا جتنا شاہیہ ملک وجن انسو محمد دین تنا ہوئے سلیمان علیہ السلام نے جنہ کو لا دیتا مسجد بنا ہوتے جنہی موجودہ مسجد اقصی ہے اس دی بنیادی عبارت جتنا لوگ اعتکاف عبارت انہوں نے اعتکاف والی جا جتنا ہر بھی مسلمان اعتکاف عبارت بنیادی منزل ساری یہ اوہ ہے جنہی جن بنا گئے ہزارہ سال تو وہ جگہ محفوظ ہے سبحان اللہ وہ عبارت کھڑی ہے جنہی سلیمان علیہ دعا فرماؤ اللہ سے سارے کو مسجد اقصی نماز پڑھنے دے آمین اور یا اکرام نے اتھو فیض حاصل کی ہے انبیاء اکرام اعتکاف میں تھا 1000 سال تک حضرت ایوب علیہ السلام اعتکاف فرمایا 1000 مہینے تک 83 سال تک ایوب علیہ السلام نے اعتکاف فرمایا انہوں نے بیٹے ذوالکفل نے 1000 مہینے کا اعتکاف فرمایا عزیر اسی گھر کی بہاری دیتا ہے انبیاء کرام اسی گھر کی حفاظت فرمائی ہے جاگنے بیٹھے ہو جائے میرا دل اس گھر پر جڑا اللہ نے معراج والی رات میرے نبی کو اس مسجد سے مسلح دکھنا ہوگا عزیزان محترم سلیمان علیہ السلام نے جنہ کے مسجد بنوائی مسجد بڑھ گئی چھت پہ گئی پہلا مرحلہ مکمل تھی گیا دوسرے مرحلے خیرات چلا خلق خدا روٹی کھوائی سلیمان کا دل خوش تھیا ابے دی خواہش میری تھی زبور سنائی پھر نبی سلیمان علیہ السلام نے پھر کیا کیا تریجا مرحلہ ہے سونا چاندی چڑھا
جنہ کو سونا چاندی دے داری تو نے اس دوران آپ کا مثال تھا بعد دے بادشاہ سونا چاندی چوری کر گئے کچھ نہیں لوگوں نے ضرورتہ ہوں گے جنہیں چاہ گئے اللہ دے سپورٹ دے انہوں نے مولا مگر مسجد کے سونا چاندی چڑھاؤں جائز نہیں متھا رکھن ضروری ہے وہ چاون والے سونا چاہ گئے مگر مسجد اقصی کو فیض پاون والے ثواب حاصل کرن والے جھولیاں بھرن والے سجدے کر کے اس غنی علی العالمین کو یاد کرن والے انہوں نے کمی نہ پہلے ہے نہ ہونے نہ قیامت تک راسی انشاءاللہ مسجد آباد ہے آباد ہے اور آباد راسی اتھوں سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوتا ہے مکہ پاک پہنچنا تخت ہے زیارت کی دن ہے مکہ مکرمہ جو چلے مدینہ منورہ ہے مدینہ پاکی جو تخت رہنے شام گیا جس ویلے شام جو واپس پہ آمے ہیں فلسطین دی طرف سارا علاقہ اپنا یہ نہیں پتا اپنا کو کم کیا ہے شام جو واپس فلسطین پہ آمے تخت بیٹھے ایک کیڑی زمین تے ہو رہی ہے قالت نملت یا ایوہ النمل ادخلوا مساکنکم اے ساری کیڑیاں اپنے گھورج بڑھ گئے لا يحطمنكم سلیمان وجنوده وهم لا يشعرون متى لشکر سلیمان دی توجہ نہ تھی لے تو سلط آلیا وجہ فتبسم ضاحكا من قولها کیڑی کی گال سن کے نبی اپنی شان دے لائے تخت بہ کے مسکرا عزیز آدھے من جڑا ہد نال ہد دی بولی چ کلام کرے اکو سلیمان آدھن جدی بولی چ عرب دے پتھر بولے دے ہوئے اکو محمد مصطفیٰ چیوٹی بولی کیڑی آدھی ہے کیڑی آدھی کے گھورا جو بڑھ گئے متا لشکر سلیمان دی توجہ نہ تھی تو سنت آ جائے اس وقت دنیا دے اندر 12,000 قسم کے کیڑیاں معلوم ہیں چیونٹی دے 12,000 قسم ہیں جیڑی چیونٹی بولی ہے وہ شام دی ہے اور دبیری نے حیات الحیوان اس لکھے کہ کچھ کیڑیاں مجھے موٹے سے لائی جاتی ہیں انہوں نے کہا کہ النملۃ الابن مگر تحقیق یہ ہے کہ کیڑیاں جو موٹے سارے کیڑیاں ہو جاتے وہ انہیں کیڑیاں دی فوج ہو گئی ہے کیڑیاں دی الگ ریاست ہے انڈے ڈیوڑ والے کیڑیاں بھین بچے پالن والے بھین انڈے ڈیوڑ والے بچے نہیں پلے دیا بچے پالن والے انڈے نہیں لے دیا رزق تلاش کرنے والے بھین انہاں دے گھر دی حفاظت کرنے والے بھین جنہیں کیڑیاں دے گھر دی حفاظت کرنے انہاں کیڑیاں دا سر موٹا ہوگا وہ اپنی ریاست اپنے گھر کے دروازے تے ان دروازے سر دے کر دیا جلے کیڑی بھی باہر آوے انہیں نہیں داخل تھی سکتی جلے کیڑی دروازے تے کھڑی ہو دی ہے انہیں سامنے اپنے ریاست کا کوڈ ملے دیے راز کھلے دیے خفیہ گال اوپر سے دیے ان کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ ساری ریاست دی کیڑی وہ سر ہٹے دیے داخل تھی میں دیے اگر دنیا کروڑا ریاستہ ہند کیڑی دیا اگر کروڑا شاہیہ ہند کیڑی دیا تے ہک کیڑی بئی کیڑی دے گھر دے راز کو نہیں ڈال دی دسو اتنے کیڑیاں کو رازدارانہ زندگی گزار کے اپنے گھر دی حفاظت دے ہونے اپنے حفاظت کا شعور دے ہونے والا کون ہے سبحان اللہ یا رسول اللہ آپ چلے سبحان اللہ فوج آئی کیڑیاں میں نہیں اچھا اتنا سائنس اتنا ایک سوال اٹھایا سائنس آتی ہے کہ کیڑی دی زبان کوئی قرآن دا فرمان ہے کہ کیڑی بولی ہے سائنس آتی ہے کہ زبان کوئی قرآن آتے ہے کہ سلیمان نے سنا ہے سائنس آتی ہے کہ مجھے زبان کوئی اتنا علماء مستشرقین نے سوال اٹھائے
جنوری زبان نہیں پھر وہ لکھی گئی. عزیزان من سائنس کا پرانا جواب ہے کہ کیڑی دے سر چ گیس نکلتی ہے وہ باقی کیڑیاں دے سر تے ون ہوندی ہے. جلے باقی کیڑیاں دے سر تے ویندے انہاں کو پتہ چل ویندے کہ ملکہ دا حکم ہے چھت تے مٹھی شے ہے کم تے چڑھو. سبحان اللہ. انسان جلے بولے صرف لفظ نہیں ادا ہونا لفظ بھی ادا ہونا انسان دے بولن تے گیس بھی خارج ہوندی ہے. انسان دے بولن تے جڑی گیس خارج ہوندی ہے کیڑی دا جڑے سارے جو پیغام جاری تھی دے او ویلے بھی وہ گیس خارج ہوندی ہے. جس گیس دے خارج ہون تے انسان دی زبان جو لفظ نکلدے اگر اس گیس تے قول دا لفظ استعمال کیتا جا سکتا ہے تے کیڑی دے سارے جو گیس نکلے تے اس گیس تے قول دا لفظ استعمال کیتا جا سکتا ہے. لہذا خالق کائنات کا فرمان حق ہے. مگر گزارش ہے کہ ملکہ دے سارے جو گیس نکلی وہ پہنچیے باقی کیڑیاں دے سر تک رستے کچھ چیزیں بھیا بھی ہم انہوں کو پتہ نہیں چلا کہ کیڑی دی ملکہ نے اپنے کیڑیاں کو کیا پیغام بھجوائے. اتنا محفوظ نظام کہ کیڑی دے سارے جو گیس نکلے اندے ہی ریاست کے کیڑیاں دے سر تک پہنچے اور انہوں کو پتہ چلے کہ ساری ملکہ دا حکم کیا ہے. کیڑی دی زبان نہیں مگر وہ دے گیس نکلن تے وہ دے دل دی منشا کو 3 میل دے فاصلے تے نبی سلیمان علیہ السلام تخت تے بیٹھ کے سمجھ گئے نہ بولن والی کیڑی دے دل دی منشا جے تو کان وچ رکھو کوئی سن نہیں سکدا اس کیڑی دے دل دی منشا کو 3 میل دے فاصلے تے